الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ چھٹا پارہ جس کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک نے ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں ہے سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی کے عیب کا پتہ ہو، کسی کی برائی کا علم ہو، کسی کے نقص کے بارے میں وہ جانتا ہو تو اس کی تشہیر کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کو یہ قطعاً پسند نہیں، سوائے اس کے کہ کسی بندے پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ اپنے اس ظلم کا اظہار اس بندے کے سامنے کر دے جو اس کا کچھ مداوع کر سکتا ہو، یا اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا اظہار کر دے تاکہ اس کو اس زیادتی سے نجات مل جائے۔ اس کی مثال ایک حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن ابی داود کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا، آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میرا ہمسایہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میں اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسے کرو کہ اپنے گھر کا سامان نکال کر راستے میں رکھ دو۔ اس نے اپنا سامان سارا گھر سے نکالا، راستے میں رکھ دیا۔ اب جو کوئی آتا پوچھتا یہ کیا معاملہ ہے، وہ کہتا کہ میں بڑا پریشان ہوں۔ اسی طرح جب بات چلتی گئی اس بندے تک پہنچی تو وہ فوراً اس کے پاس آیا، معذرت کی اور آئندہ تنگ نہ کرنے کا اس نے عزم کیا اور اس کی منت سماجت کی کہ یہ برتن یہ سامان اپنے گھر میں واپس رکھو۔ اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب حیثیت کسی کا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے، اگر مگر کرتا ہے، وہ اس کی سزا اور اپنی عزت کو حلال کر لیتا ہے۔ یعنی ایک بندے کا حق کسی بندے نے دینا ہے اور وہ دے نہیں رہا اور جان بوجھ کر نہیں دے رہا تو ایسے بندے کی عزت افزائی دوسرے پر جائز ہو جاتی ہے کہ وہ آ کے لعنت ملامت کرے، تو میں کرے اور اس کو شرمندہ کرے۔ حالانکہ عام طور پہ مسلمان پر جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پر یہ کام کرے، لیکن جب حق کو دبائے گا تب دوسرا بندہ آ کر اس کو شرم دلانے کے لیے، عار دلانے کے لیے ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کتنے ہی معاملات ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے اور اس کی آواز دبی ہی رہتی ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہو تو وہ اپنی مظلومیت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ جو کافر ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کیا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی درمیان کا راستہ نکل آئے۔
بعض اہل علم نے اس آیت سے منکرین حدیث کا رد کیا ہے کہ جو حدیث کا انکار کرنے والا گروہ ہے وہ بھی قرآن پر تو ایمان لاتا ہے لیکن نبی کے فرمان پر ایمان نہیں لاتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ نے اسی آیت کے آگے فرمایا کہ جو مومن لوگ ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ کا حکم لازم ہے ماننا، اسی طرح رسول کا حکم لازم ہے ماننا۔ یہ کہنا کہ قرآن تو حجت ہے، حدیث حجت نہیں، یہ منافقین کا شیوہ ہے، جیسا کہ کل بھی بتلایا تھا۔ جب منافقین کو کہا جاتا ہے اور رسول کی طرف تو وہ بدکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے چین ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنارہ کش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تفریق کرنے کا، کیونکہ اگر حدیث کے ذریعے سے قرآن مجید کی تشریح ہوگی، تفسیر ہوگی، تو بندہ پابند ہو جائے گا کہ اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسی طرح عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر حدیث کو یہ کہہ کر رد کر دیا جائے کہ یہ حجت نہیں ہے، پھر بندہ قرآن مجید میں من مانی کر سکتا ہے، جس طرح اس کے دل میں آیا، جس طرح اس کے ذہن میں آیا، وہ اپنے ذہن کے مطابق تعبیر کرتا پھرے، تشریح کرتا پھرے، تفسیر کرتا پھرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بعض بڑی بنیادی باتیں بتلائی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسی ابن مریم، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کیا، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ اور یہاں اس چیز کو، اس بات کو ذہن نشین کیجئے گا، کیونکہ بہت سے ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ آگے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف نہیں اٹھایا گیا، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ آسمانوں سے نازل ہوں گے، اس کا وہ سرے سے انکار کرتے ہیں۔ اور یہ انکار قرآن کا صریح انکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اسی بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک ان کی وفات سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یا قتل ہو گئے یا سولی دے دیے گئے تو ان کی وفات کب ہوگی اور ایمان کب لائیں گے؟ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اور قیامت کے قریب اللہ دوبارہ ان کو اس دنیا میں مبعوث کرے گا، دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، اور پھر وہ امام مہدی رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے، اور پھر اپنی طبی موت فوت ہوں گے۔ اور عیسائیوں کو بھی تنبیہ کی، نصارہ کو تنبیہ کی، جو وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور اللہ تین، اور عقیدہ تثلیث میں یہ انہوں نے بڑی پیچیدگیاں ڈالی ہیں۔ جتنے ان کے گروہ ہیں اپنی منمانی تعبیر کرتے ہیں، تو عقیدہ تثلیث کا رد کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے تو اس کی تردید کی، فرمایا کہ بلکہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور کلمہ کن کے ذریعے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔
یعنی اللہ کی طرف سے ان کی طرف روح بھیجی گئی، اور ہر روح کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یہ وہ کلمہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ نے ڈالا تھا، القاہا۔ اور وہ کلمہ کون سا تھا؟ پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سیدہ مریم کو بتلایا گیا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ میں سے ایک بیٹا پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ شرائط اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ اسباب کا، وسائل کا محتاج نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ سورہ مائدہ، یہ سورہ بھی ایسی صورت ہے کہ اس میں بہت زیادہ احکام ہیں، اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے بارے میں جو حلال ہیں، وہ جانور جو حرام ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور شکار سے متعلق تذکرہ کیا کہ کس طرح جانور حلال ہے اور کس طرح جانور حرام ہے، وہ ساری شرائط بتلائی گئی۔ اور اسی صورت میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسی دین کو ہم نے پسند کیا ہے تمہارے لیے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کچھ اور تلاش کرنے کے لیے سرگرداں پھرے گا تو اللہ وحدہ لا شریک اس سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن یہ دین پورا ہو گیا، اللہ کو پسند ہے تمہارے لیے یہی دین۔ اور تھوڑا آگے جا کے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ آگے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ رسالت کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آیت پڑھ کر فرمایا کرتی تھی جو یہ کہتا ہے کہ رسول نے کچھ چھپا لیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو دین کے اندر بدعات ایجاد کرتے ہیں، خرافات ایجاد کرتے ہیں، اختراعات لے کر آتے ہیں، من چاہی تعبیر دین کے اندر شامل کرتے ہیں کہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے یہ دین مکمل کر دیا، رسول نے سارے کا سارا دین جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا تھا لوگوں کو بتلا دیا، امت کو بتلا دیا، پھر آپ نئی چیزیں دین میں لا کر کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے رسول نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے بھائیوں، جب ہم قرآن و حدیث کو باغور پڑھیں گے تو ہماری اصلاح ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ جب قرآن حدیث سے دور ہوں گے تو پھر بہت سی ایسی چیزیں ہمارے اندر در آئیں گی جو شریعت میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور اسی سورہ میں اور بھی کئی احکام، جیسا کہ وضو سے متعلق یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یعنی جب نماز کے لیے تم اٹھو تو نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرو؟ وضو کرو۔ وضو کا پورا طریقہ بتلایا، اور بعض وہ چیزیں جو تفصیل طلب تھی وہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پریکٹیکل کر کے بتلایا کہ اس طرح وضو کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من توضأ ہاکذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب جو قرآن میں آیا اور جو تعبیر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وہ قرآن اور حدیث کو جب ملا کے ہم اپنے سامنے لاتے ہیں تو بسم اللہ سے لے کر پاؤں دھونے تک، اس کے بعد جو دعا ہے وہ سارے کا سارا وضو، وہ مسنون وضو ہے جس کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور فرمایا کہ اگر